مبارکباد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارکباد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد سلیمان عالم رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس طرح ہم روزانہ ایک عالم رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، اسی طرح آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ حاضر ہیں، اور موضوع ہے ہمارا طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح۔ اور اس میں ہمیں جو جوائن کرنے والے مہمانان گرامی ہیں، اس میں مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ، جو مستقل ہمارے ساتھ جو ہے وہ جوائننگ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت فرمائے، اور ہم ان کے شاکر ہیں کہ وہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر القمر ٹی وی کے لیے اسپیشل ٹائم نکال کر آتے ہیں۔ خوش آمدید۔ اور اسی طرح علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ مستقل ہی اسی طرح ساتھ جوائن کرتے ہیں۔ اللہ ان کے علم میں برکت فرمائے، اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ القمر ٹی وی کے لیے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالتے ہیں۔ اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے جو نوجوان ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، محمد ابراہیم، حافظ محمد ابراہیم، میں ان سے ملتمس ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی پرسوز آواز کے اندر تلاوت فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ جی اپنی پرسوز آواز کے اندر ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے یہ حافظ محمد ابراہیم۔ اللہ ان کی اور برکت عطا فرمائے آواز کے اندر، اور ان کو علم و عمل کی دنیا میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ناظرین کہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح۔ تو سب سے پہلے میں علامہ اکرم سعیدی صاحب سے جو ہے سوال کرتا ہوں کہ کیا واقعی ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، یا یہ صرف تاثر ہے بس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی میں مشکور ہوں القمر ٹی وی چینل کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا امت مصطفیٰ پر تک دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ علامہ صاحب، یہ آپ کا سوال کہ طلاق کی شرح ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، یقیناً ہی بڑھ رہی ہے، اور دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہر دوسرے چوتھے گھر میں دیکھیں کہ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، کہ غصہ بہت زیادہ ہے، کہ ہر دوسرے بندے کو، مرد کو غصہ آیا، اس نے کہا میں نے طلاق دے دینی ہے،
اور عورت کو غصہ آیا ہے، وہ کہتی ہے کہ طلاق نہیں دینی، میں نے جا کے خلا لے لینا ہے. لیکن یہ عمل اچھا نہیں ہے، طلاق کا عمل اچھا نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کیا جائے، اور سب سے ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب کوئی طلاق دیتا ہے. یہ طلاق دینا اللہ کو بہت ہی ناپسند عمل ہے، بالکل اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلڑے بلاتا ہے. جی جی. وہ آ جاتے ہیں، پوچھتا ہے آج تو نے کیا کیا، کیا کوئی بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں برا کام کرا دیا، فلاں گناہ کرا دیا، فلاں کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرا دیا، برائی اللہ رسول سے دور کرنے والے کام. تو ایک چیلڑا بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی ہے، جھگڑا کرا دیا ہے، ان کا گھر توڑ دیا ہے. شیطان اس کی بات سن کے خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب سے اچھا کام تو نے کیا ہے جو تو نے دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرایا، لڑائی کرا دیا ہے، ان کے گھر کو تباہ کر دیا ہے. یہ تو نے ایک گھر تباہ نہیں کیا بلکہ ایک نسل تباہ کر دی ہے، کہ ایک خاندان کو تباہ کر دیا ہے. جب کسی خاندان میں گھر میں ایک بندہ طلاق دے تو اس کا اثر دوسروں پر پڑ جاتا ہے، پھر وہ بھی دلیر ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، بھی اس نے یہ کام کیا میں بھی یہ کر لوں گا. اگر ایک بندہ طلاق دینے کی کوشش کرے، اس کو پوری طاقت سے روک دیا جائے تو دوسرا بندہ ہمت نہیں کرے گا. اور اسی طرح میں ایک مثال دیتا ہوں ناظرین کو کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا بھی ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ ایک دو تارے ہیں، ٹھنڈی اور گرم. اگر یہ صحیح جڑی رہے تو سکون ہی سکون ہے. اگر یہ تھوڑی جی الٹ پلٹ ہو جائے، ایک دوسرے سے تھوڑا جا الگ ہو جائے یا کوئی بدل جائے تو دھماکہ کر دیتے ہیں. اسی طرح میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہ جائے تو گھر میں سکون ہی سکون ہے. اور اگر تھوڑا جائے ان کے دلوں کے اندر خلش، وسواسے، شیطانی خیالات یا ایک دوسرے کے متعلق اچھے خیالات نہ آئے تو پھر گھر تباہ ہو جاتے ہیں. گھر کے اندر جو ہے نا تباہیاں ہی تباہیاں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ طلاق بڑھ رہی ہے غصے کی وجہ سے، جبکہ غصہ شریعت کے اندر حرام ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا 4 پارے میں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے. وہ اللہ کے پسندیدہ اور نیک لوگ ہیں. اچھا جی ڈاکٹر ثناءاللہ فاروقی صاحب، ایک تو اس کی بنیادی وجہ جو شرح بڑھنے کی ہے وہ یہ ہے غصہ، لیکن کیا یہ جو پسندیدہ شادیاں ہیں اور یہ لو میرج ہے، کیا اس کا بھی کوئی درمیان میں ایشو ہے کہ آپس میں پہلے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ افیئر چل جانا خاندانوں کے اندر، یا خاندانوں سے ہٹ کر کسی لڑکی کے لڑکے کے ساتھ، لڑکے کا لڑکی کے ساتھ، اور بنا تحقیق کے اور بغیر تصدیق کے اور بغیر جو ہے نا جانے ہی ایک دوسرے کی طرف شادی کر لینا، یا کچھ ایسے بھی جو بھاگ کر نکاح کر لینا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا ہمیں جو ہے رہنمائی دیتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید، اور القمر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان کے اندر اس وقت جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق طلاق کی شرح کے اندر 35% اضافہ ہوا ہے. 2025 کے اندر جو طلاقیں پنجاب کے اندر رجسٹرڈ ہوئی ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے. 1.5 سے 2 لاکھ تک کا ہندسہ کراس کر گئی ہے طلاق کی شرح. اور اس کی وجہ بنیادی طور پر جس طرح علامہ سعیدی صاحب نے بھی بتایا کہ غصہ ہے اور عدم برداشت ہے. یقیناً جو آپ نے سوال کیے ہے اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے. پہلے شادیاں یہ ہوتی تھی کہ والدین تحقیق کرتے اور پھر تحقیق کے بعد اپنے تجربے کی روشنی میں وہ بچوں کی شادیاں کرتے، اور وہ شادیاں دیکھا کہ پائیدار ہوتی، اور بلکہ والدین تربیت بھی ایسی کرتے کہ بچے بچی وہ اپنی شادی کو نبھاتے. بلکہ میں نے کچھ خاندانوں کے بارے میں سنا، کچھ لوگوں سے اپنے خاندانوں کے بارے میں سنا کہ ہمارے خاندان میں
آج تک کوئی طلاق ہوئی نہیں ہے. یعنی وہ اس کو اتنا معیوب سمجھتے ہیں طلاق کو کہ خاندان کے اندر اس کا نام نہیں سنا جاتا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو اس قدر خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو کے رہ گیا نا. بچے کیا کرتے ہیں آج، والدین کو بچے ترجیح نہیں دیتے، اور والدین کی پسند کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہے. بالکل. اور باقاعدہ ہمارا میڈیا بھی ان کو یہ پڑھاتا ہے کہ والدین تو جو شادی کریں گے تو تم پر ظلم ہوگا، وہ تو کسی بھی کھونٹے سے آپ کو باندھ دیں گے. ایک باپ کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جس نے بچی کو پالا ہے، پوسا ہے، اور اس کی پڑھائی پہ اتنا خرچ کیا ہے، اس کی تعلیم پہ خرچ کیا ہے، وہ اپنی بیٹی کو ایسی کسی نکھٹو کے ساتھ یا کسی بھی کے ساتھ پلے کے باندھ دے گا؟ وہ پوری تحقیق کرے گا، جستجو کرے گا. تو بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ خناس داخل کیا گیا باقاعدہ میڈیا کی طرف. یعنی 100% نہیں بلکہ اللہ قلیل، ہم کہتے ہیں 100 میں سے 99% باپ اسی میں آ کے ہیں. 1% کو ظالم ہوں گے جو زبردستی بیٹے بیٹی کی شادی کر دیں گے، ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. وہ آن دی ریکارڈ پروگرام موجود ہے سما ٹی وی کا، جس کے اندر مسلم لیگ کی جو ایم پی صاحب ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ موجود تھیں. تو وہاں پر یہ مسئلہ آیا تو میں نے جب ان کو بتایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس وقت ان کا ریکارڈ جملہ موجود ہے، اچھا پھر اس کا مطلب ہے ہم ماں باپ جو اس طرح مرضی ظلم کرتے رہیں، جس طرح مرضی زیادتیاں کرتے رہیں، بچوں کو جس طرح مرضی وہ کر دیں، جس طرح مرضی باندھ دیں، ان کے لیے تو سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ بھی تو ایک ماں ہیں، تو کیا آپ اسی طرح ظلم کریں گی؟ میں یہ ایک بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں میڈیا نے ہمارے دماغ کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں جنہوں نے کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہے، یہ زمام اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے، ان کی یہ ذہن سازی کی گئی ہے کہ یہاں باپ ظلم کر رہا ہے بچی پر. اور پھر جب وہ اس طرح کی باتیں پروگرامز پہ بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں تو ایک تصور یہ بن جاتا ہے کہ باپ ظالم ہے. حالانکہ باپ ظالم ہو ہی نہیں سکتا. کوئی آپ نے جیسے کہا کہ 1% ہوں گے کوئی ایسے بھی، کوئی ضدی، کوئی اناج پرست، کوئی یا کوئی ایسے ہٹ درم. تو لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بہتری سوچتے ہیں. تو جب بچے خود سے فیصلہ لیتے ہیں نا، تو چونکہ نہ تجربہ ہوتا ہے نہ عقل ہوتی ہے. ایک لڑکی وہ ایک لڑکے کو ملی، اس نے 2-4 منٹ اس کے ساتھ ایک دن میں گزارے، 2-4 منٹ میٹھی باتیں کی، اب لڑکا فریفتہ ہو گیا، وہ سمجھتا لو جی یہی سب کچھ ہے. ایسی لڑکی نے دیکھا لڑکے کو، اب 24 گھنٹوں میں سے 4-5 منٹ وہ اگر اس نے کوئی میٹھی میٹھی باتیں کر لی ہیں تو باقی 24 گھنٹے اس کے کیسے گزرتے ہیں یہ تو نہیں پتا. اس کا غصہ کتنا ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں یہ تو نہیں پتا. اور پھر اس کے ساتھ بھاگ کے وہ شادی کر لیتی ہے، یا لڑکا اس کو لے جاتا ہے بھگا کے، سمجھتا ہے یہ سارا کچھ ہے. تو جب 1-2 دن ہی اکٹھے رہتے ہیں نا تو علامہ صاحب سارا پیار نکل جاتا ہے، محبت کی پیکیں چڑھاتے ہیں. بالکل، وہ 1-2 دن میں ہی محبت نکل جاتی ہے، اور 1-2 دن کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور زیادہ طلاقیں اسی جوڑوں کی ہو رہی ہیں جو گھر سے بھاگ کے شادی کر رہے ہیں. 90% سے زیادہ ان کی طلاقیں، اور جو محبت کے نام پر شادیاں کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو بائی پاس کر رہے ہیں. دیکھیں ماں باپ کو بائی پاس کر کے ایک تو اپنے اللہ کو ناراض کر دیا. وہ رشتہ کیسے بابرکت ہو سکتا ہے، کیسے پائیدار ہو سکتا ہے جس میں رب کی رضا شامل ہے؟ یعنی اس نے اپنی وحدانیت کے بعد، الوہیت کے بعد اگر کوئی حکم دیا، ان کا سجدہ مجھے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور اگر میرے بعد کوئی دنیا میں تم نے کام کرنا ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو یعنی والدین کو چھوڑ کر، یعنی بہت بڑی اس کی شرح ہے. بلکہ اہل علم اور دانشور یہ کہتے ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ محبت اصل میں شروع ہوتی ہی شادی کے بعد ہے، یعنی ارینج میرج کے بعد ہے. اسلام میں تو محبت شادی سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں ہے. اسلام محبت کے رشتے نہیں بناتا. اسلام نے تو محرم اور غیر محرم کا رشتہ بنا دیا ہے. یہ آپ کی محرم ہے، یہ آپ کی غیر محرم ہے. غیر محرم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں جب شادی نکاح ہو جائے گا وہ آپ کی محرم بن جائے گی، آپ محبت کریں. اچھا یہاں الٹ چل رہا ہے، جن کے ساتھ محبت کرنا حق بنتا ہے بیویوں کو وہ محبت نہیں دی جاتی. بیویاں اپنے خامد کو وہ محبت نہیں دیتی جو ان کا حق ہے. باہر وہ خفیہ جو ہے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں اور یارانے پروان چڑھا. اور یہ یارانے بھی جو ہے نا، یہ نکاح توڑنے کا بہت بڑا سبب ہے. خفیہ یارانے ہوتے ہیں، یہ بھی نکاحوں کو توڑنے کا اور طلاقوں کا بہت بڑا سبب ہے. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیے علامہ اکرم سعیدی صاحب، کیا ساس اور بہو کے جھگڑے سے طلاق ہو جاتی ہے، یا یہ بڑا سبب سمجھا جاتا ہے کہ ساس اور بہو کی جو لڑائی اور جھگڑا ہے اور دنگا اور فساد ہے؟ جو علامہ صاحب ہمارے معاشرے میں اگر تھوڑا سا یہ غور کیا جائے تو اکثریت طلاق ہوتی ہی ساس کی وجہ سے ہے. بالکل. اگر خاوند ناراض ہو جائے، کوئی بات ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، تو بیوی کوئی سمجھدار ہوتی ہے، عقل والی ہوتی ہے، گھر بسانا ہوتا ہے، تو وہ اس کو راضی کر لیتی ہے. لیکن ویسے علامہ صاحب مشہور تو یہ جملہ ہے
کہ ماں ہی اپنی بیٹی کا گھر بناتی ہے اور ماں ہی اپنے بیٹی کا گھر اجاڑتی ہے. جی یعنی میرے نزدیک جو ہمیں سننے میں آتا ہے زیادہ تر انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکی کی ماں ہے نا وہ اکثر لڑکی کی طلاق کی بات جو ہے نا وہ کرتی ہے اور طلاق تک معاملہ پہنچاتی ہی لڑکی کی ماں ہے. یعنی وہ لڑکے کے ساتھ یہ خطرہ پیدا کرتی ہے جبکہ لڑکے کی ماں کا خطرہ یہ کم ہوتا ہے. جی میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ سب سے پہلے گھر میں جو معاملات بگڑتے ہیں ساس کی وجہ سے, پھر بچی جو ہے نا اپنے میکے یعنی ماں باپ کو بتاتی ہے, پھر ماں اس کو برداشت نہیں کرتی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اصل مسئلہ یہ ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے نا کہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے, اصل بنیادی مسئلہ یہی ہے. پہلے کوئی لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے کوئی معاملات گھر میں ہو جاتے وہ برداشت ہو جاتے ہیں, یا جب تک وہ ماں باپ کو بات پہنچی یعنی لڑکی کے میکے کو بات پہنچی اتنا دیر تک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا. اب تو ایک ایک منٹ کی خبر ہے, موبائل سے میڈیا سے, بس ادھر سے بات ہوئی نہیں تھوڑی زیادہ تو ادھر سے جو ہے نا فون ہو گیا میرے ساتھ یہ ظلم, انہوں نے اشارہ کیا, انہوں نے کہا مجھے 10 چنڈے مار دیے ہیں, میرے ساتھ اتنا ظلم کر لیا ہے. خامند بولا, انہوں نے کہا پورا گھر ہی میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ موبائل کے ذریعے. اب جو آنے والے ہیں وہ جو بچی کے ماں باپ ہیں بھائی ہیں انہوں نے دوسری بات نہیں پوچھنی یا بھی ہم گھر کو سنواریں بہتر کریں صلح کریں نا, وہ آئیں گے بچی کی ماں ہے بچی کے بھائی ہیں وہ آئیں گے بس بچی ہوئے اٹھے چلو ہاتھ پکڑیں گے بیگ اٹھاؤ کپڑے اٹھاؤ چلو بس وہ لے جائیں گے, گھر تباہ ہو گیا. پھر بعد میں ان کو سوچ آتی یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں یہ ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اگر کوئی ایسے معاملات گھروں میں ہو جاتے ہیں جلد بازی نہ کیا کریں. جلد بازی سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, بلکہ ہمارا دین ہماری شریعت حکم دیتی ہے اگر گھر میں کوئی ایسے لڑائی جھگڑے ناچاکیہ معاملات ہو جاتے ہیں صبر تحمل سے ان کو کنٹرول کریں. اور شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر طلاق دینی بھی ہے خاوند نے, بیوی کے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں کوتاہیاں ہیں نقص ہیں نہیں ہے قابل برداشت رہنے کے, کوئی نہیں سمجھ رہی, تو خاوند کے لیے پیغام یہ ہے کہ تو نے طلاق دینی یار صورت پھر تو ایک طلاق دے. ہاں یہ نہیں ہے کہ مشین چلا دے, جس طرح کوئی بندے مشین چلا طلاق طلاق طلاق. اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ 3 طلاقوں سے زیادہ طلاقیں دیتا ہے نا تو وہ ایسے ہے وہ کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ, قرآن مجید دین کا شریعت کا. تو اس لیے میں ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے گھر نہیں بسنا چاہتا کوئی معاملات ہے دل نہیں قبول کرتا تو پھر یہ ہے کہ خاوند ایک طلاق دے کے چھوڑ دے. بالکل وہ 3 مہینے عدت گزر جائے گی, اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے, اس کو اختیار ہے وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرے. ممکن ہے 3 مہینے کے اندر وہ جس کی کمی کوتاہی ہے وہ میاں صاحب یعنی جو خاوند ہے گھر میں ہے کپڑے استری کریں گے برتن وغیرہ سیدھے پدرے روٹی کھائیں گے کوئی دینے والا نہیں ہے, اور بیوی کو شاید اپنے بچوں کا احساس ہو جائے, اس کو اخراجات کا احساس ہو, میں اس گھر میں تھی مجھے خرچہ پیسے ملتے تھے اب دینے والا کوئی نہیں ہے, میں ادھر میں کیوں بھائی کے گھر میری عزت نہیں ہے ادھر تو میری عزت تھی, احساس آ جائے. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک طلاق دی ہوگی وہ بیوی واپس آ جائے, آ کے ان کا نکاح پڑھا کے ان کا رشتہ برقرار ہے. لیکن جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں 2 طلاقیں 3 طلاقیں دے دیتی ہیں پھر بعد میں حلالے کی نوبت آ جاتی ہے اور پھر بعد میں مسئلے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ساس اور سسر کا شرعی اعتبار سے کیا مقام ہے؟ ساس اور سسر ذری بات ہے ایک مرد کی بھی ہیں, ساس اور سسر ایک لڑکی کے بھی ہیں, اور یہ والدین کی بیجا اور فضول مداخلت بلا وجہ مداخلت کرنا کیا یہ بھی کوئی شرع مداخلت گھروں میں جو ہوتی ہے اس کی وجہ بھی ہے, اس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں اور طلاق ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے طلاق کے متعلق بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ وہ اس کی ثلاثہ قروء 3 ماہ مدت ہے, مگر ہمارے یہاں تو یہ تصور نہیں ہے. فرض مرگ ایک بھی طلاق مرد دے دے گا نا تو عورت کو ویسے اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا جاتا ہے, کہ یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ جی محترم علامہ صاحب 2 باتیں آپ نے کہی ہیں. جی پہلے تو یہ چونکہ جو بات چل رہی ہے اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں. جی ہمارے ہاں چلتا یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بیوی اپنے گھر جا بیٹھتی ہے اپنے میکے, بالکل, اور پھر بعد میں پیچھے سے طلاقیں بھیج دی جاتی ہے, زیادہ تر یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح یہ بات چل رہی ہے کہ ایک طلاق دی اور بیوی فوراً جناب وہ میکے والے آئے اور لے گا اچھا اٹھ چلی گئے,
تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. غلط ہے. یہ جو عدت کے ایام ہیں یہ اپنے خاوند کے گھر میں گزارنے چاہیے. بالکل. اور اس کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایک بات اس کی ناپسند لگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خوبیاں بھی تو رکھی ہیں نا. خوبی نظر آئے گی تو وہ جو ناپسندیدہ بات ہے وہ دل سے نکل جائے گی, اور خوبی دل کے اندر گھر کر لے گی تو دوبارہ گھر بسنے کی ایک امید بن جائے گی. تو طریقہ کار یہی ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دیں, تو اس دوران جو عدت کے ایام ہے وہ خاوند کے گھر میں گزارے گی, اور عدت کے دوران اس کا نان و نفقہ, اس کی رہائش کی بندوبست ذمہ داری یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. اور اسی لیے اسلام نے ذمہ داری لگائی ہے کہ جب دیکھیں ایک بندہ خرچہ دے رہا ہے اور اس کے نان و نفقوں کا بندوبست کر رہا ہے اور بیوی اس کے گھر کے اندر رہ رہی ہے تو یہ دوبارہ میل جول آپس میں تعلق, اور بیوی اس کے کام کر رہی ہے, کپڑے وغیرہ دھونا, بس بستر ہی الگ ہوتا ہے. جی بالکل, باقی کام کرے تو خود بخود آٹومیٹکلی دل میں پیدا ہو سبب بن سکتا ہے نا. یہ اچھا طریقہ کار ہے. تو میں یہی ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے, نوبت آ جائے, تو بیوی اپنے خاوند کی گھر عدت گزارے تاکہ اللہ تعالیٰ رسولوں کا کوئی مسئلہ شریعت کے اصولوں کے مطابق دیکھیں نا جی. طلاق ہے, مذاق نہیں ہے کہ طلاق دے دی تو وہ عورت اٹھ کے اپنے گھر چلی گئی, بیوہ نے یعنی شوہر اس کو دھکے دے کے بھیج دیا, وہ اس کے گھر میں رہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. جی اب اس کے ساتھ وہ دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جی اب دیکھیں نا, طلاق ہو گئی ایک, بالکل. اب کون لوگ اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں بیٹی کو, برداشت نہیں ہو رہا ماں باپ. اب یہاں پر بھی ماں باپ کا انٹرفیئر ہے, اور یہ بھی نقصان دہ ہے, اور اس سے پہلے کا جو آپ نے جیسے کہا انٹرفیئر ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. دیکھیں ماں باپ غیر ضروری مداخلت ہے, بے فضول مداخلت. میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے معاملے کا سبب ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. اکٹھے رہ رہے ہیں, اب اکٹھے رہنا ہے تو لازمی بات ہے, وہ کہتے ہیں پنجابی کے جتنے بھانڈے ہوں گے کھڑکن گے تو صحیح, تو آپس میں مزاج نہیں ملتے, اور مزاج نہ ملنے کی وجہ سے عدم برداشت ہمارے کلچر کے اندر بہت زیادہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ لے لی جاتی ہیں, اور پھر وہ وہی بات جس طرح ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ گھروں میں رپورٹنگ ہوتی ہے پوری ایک سیکنڈ کی, منٹ کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. موبائل فون نے بیڑا غرق کر دیا ہے, اور منٹ پہ رابطے, امی جی آج یہ ہوا ہے, آج یہ کیا, آج یہ پکایا, آج یہ معاملہ ہوا ہے. اور اس رپورٹنگ کے نتیجے میں ماں بیٹی کو جناب ابھار رہی ہے, اچھا تو چھڑ کے آ جا, اسی مارے گئے سنبھال لیں گے. بھائی رپورٹ وہ سنتے, اچھا میری بہن کے ساتھ یہ آ جاؤ تو ہم سنبھال لیں گے. سنبھال سا بولتا بھی کوئی نہیں علامہ صاحب, میں آپ کو کیا بتاؤں. اب دیکھیں کتنی دیر سنبھال لیں گے, بھائی سنبھال لے گا, بھابیاں بھی سنبھال لیں گی. وہ تو جناب پہلے دن کہیں گے نکالو اس کو, چلے جب تک بھائی ہے وہ سنبھال لے گا, جب بھائی کے بچے جوان ہو جائیں گے وہ تو کہیں گے نکالو پپو کو, یہاں کہاں پر رہی. تو مطلب یہ فطری بات ہی نہیں ہے, غلط طریقہ کار ہے. آپ کی جتنی گفتگو ہے نا اس کا لبنباب یہ ہے کہ جب ہم غیر شرعی طور پر یعنی شریعت اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف مداخلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ لڑکی کو گھر سے نکالو نہ طلاق ہو جائے تو ماں باپ اس کو لے جاتے ہیں, تو یہ مداخلت کس میں ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کے خلاف مداخلت ہو رہی ہے. اور قرآن بھی تو کہہ رہا ہے آپ کو فی ذالک ان ارادوا اصلاحا, ان کے جو خامد ہیں وہی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی طرف ان کو لٹایا جائے, یعنی وہ رجوع کرنے کے حق رکھتے ہیں. دوبارہ اگر وہ عدت گزر گئی ہے ایک طلاق یا 2 طلاق کے بعد, دوبارہ نکاح کا بھی حق نہیں کہی ہے, ان کے ساتھ جو ہے نا نکاح کیا جائے. تو اس کے اندر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ بھائیوں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہے, تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رکاوٹ نہیں بنو بھائی. تو وہ کیوں کہ جو ایک گھر بس گیا ہے نا, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں یہ جو میاں بیوی دنیا میں بنے ہیں نا, یہ رشتہ دنیا تک محدود نہ رہے بلکہ جنت میں بھی یہ میاں بیوی بنے. اچھا یہ علامہ اکرم سیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب یہ بندہ جلد بازی میں طلاق دے دیتا ہے تو حلالہ تک نوبت چلی جاتی ہے. اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی ہمیں کیا روشنی ملتی ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں فرض ہے جی کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. سوال تو میرا یہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ انڈیویجولی سوال ہے کہ جب اس نے پہلی طلاق کہہ دی تو اس کی بیوی تو رہی نہیں, وہ دوسری طلاق اس کو کیسے ہو جائے گی, تیسری طلاق اس کو کیسے ہو جائے گی عدم رجوع کے بنا؟ یعنی رجوع تو ہوا نا کہ یعنی پہلا اس نے کہا نہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, بیوی تو رہی نہیں, وہ اسی وقت پھر کہتا تھا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تیسری دفعہ پھر کہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں. وہ تو طلاق ہوتی نہیں ہے, وہ رجوع ہوگا تو طلاق ہوگا نا جی. اس کی وہ بیوی نہ رہی تو جب بیوی بنے گی تو طلاق دوسری واقع ہوگی, بیوی بنے گی تو طلاق تیسری واقع ہوگی نا. اس کے بعد علامہ صاحب یہ ایک تفصیل طلب معاملہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک طلاق دے دیتا ہے جیسے آپ نے کہا, تو اس کے بعد دوسری طلاق کے نافذ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دوبارہ رجوع کر کے میاں بیوی بنے. جب تک یہ دوبارہ رجوع کر کے میاں بیوی نہیں بنتے تو اگلی طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے نا.
یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر اگر ایک شخص 3 بار طلاق کہہ بھی دیتا ہے بالکل. تو شریعت اسلامیہ کے اندر تو یہی چیز ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس باقاعدہ آئے ہیں. ایک تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کیس بھی آیا جس میں 3 طلاقیں اکٹھی دی گئیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ غصے کا اظہار کیا اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا فیکم, کیا اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور یہ تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو. تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا ویسے ہی جائز نہیں ہے, شریعت کے اندر حرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دے دیتا ہے غلطی سے یا اس کے دل کے اندر خیال آ جاتا ہے, تو مسند احمد کے اندر واقعہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ابو رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا بھی آپ نے کیسے طلاقیں دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دی ہیں. تو آپ نے فرمایا تو یہ ایک ہی طلاق ہے, راجعہ فإنہا واحدہ, آپ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں گے, ایک ہی طلاق ہے. تو مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طلاق قرار دیا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا تھا تو اس کو ایک طلاق سمجھا جاتا تھا. تو یہ ایک طلاق ہی ہوتی ہے. اس کے بعد ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں, اور اگر عدت گزر چکی ہے 3 ماہ والی جیسے کہا ہے ثلاثۃ قروء والی, تو پھر اس کے بعد ان کا نیا نکاح کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس لیے نا ہمارے ہاں چونکہ قرآن و سنت سے ایک دوری بھی ہے, معاشرے کے اندر دین سے دوری ہے, لوگوں کے ہاں نہ نکاح کے مسائل کا علم ہے لوگوں کو, نہ طلاق کے مسائل کا علم ہے, اور سیکھتے بھی نہیں ہیں نا, علماء کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں, ان کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں کہ لو جی ہمیں نکاح. دنیا کے اندر کوئی ایسا کام ہوتا ہے, آپ نے گاڑی لی ہے, ڈرائیونگ کرنی ہے, تو کبھی ایسا ہوگا کہ آپ اناڑی ہیں بالکل, آپ نے گاڑی چلا نہیں سکے اور آپ جناب نئی گاڑی لے کے آ جائیں میں خود چلاتا ہوں, کہ پہلے سیکھیں گے. یہ ہمارا دین اتنا کمزور ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کام کا, نکاح کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے, لڑکے کو بٹھا کے نکاح کرا دیا جاتا ہے. طلاق کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے, بغیر سیکھے بغیر پوچھے علماء سے وہ طلاق دیے جا رہے ہیں. اندھی بھیڑ چال ہے. بالکل. بس علامہ سیدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس لیے میں نے کہا کہ چلیں آپ سے بھی اس کے متعلق رہنمائی لے لیں. انہوں نے اس بات کو فرمایا تھا نا کہ ایک طلاق دے کر 3 مہینے عورت سکون کرے, مرد سکون کرے, 3 مہینے عورت اس کے گھر میں ہی رہے, پھر جب عورت اس کے کام کرے گی, مرد اس کا نفقہ پورا کرے گا, خرچہ پورا کرے گا, تو آٹومیٹکلی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے خیر ہے نا, اس لیے دیکھیں ہر ایک کے لیے راستہ موجود ہے محفوظ. بالکل. اگر دیکھیں اس نے ایک طلاق دے دی ہے نا, تو اگر نہیں بسانا چاہتا تو 3 ماہ کے بعد آزاد ہوگی عورت. عورت کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, الگ پھڈے میں پڑنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے گھر, رجوع کر لے. اگر پھر بھی نہیں رجوع ہوا عدت کے اندر, تو نکاح کا آپشن تو پھر بھی موجود ہے نکاح کے اندر, تو نکاح کر لیں. تو بہترین طریقہ جس طرح سیدی صاحب نے فرمایا نا کہ ایک ہی طلاق دے, اس کے بعد چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ پھر آگے جو راستہ نکالے وہ آپ کے لیے بہتر نکل آئے گا انشاءاللہ. اچھا جی, یہ بتائیے کیا والدین کی غیر ضروری مداخلت کے بعد کیا جہیز کا جو نظام ہے یہ شرعی طور پر ویسے جہیز جائز ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے کہ گھریلو ناچاکی کی بنیاد بنتا ہے جہیز؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جہیز مرد کے ذمہ ہے یا عورت کے ذمہ ہے, عورت مین کو اس کے ماں باپ کے ذمہ ہے؟ علامہ صاحب, شریعت کے اندر جہیز کا کوئی حکم نہیں ہے, بلکہ جہیز کے جو رسم و رواج ہے اس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. اللہ, یہ جہیز ہم لوگوں نے رسم و رواج بنا لیا, شریعت میں نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف روایت کے مطابق تقریباً 13 شادیاں ہیں, رخصتی ہوئی, آپ کے گھر میں ازواج مطہرات تشریف لائی. کسی سرکار کی بیوی کا بتایا وہ کتنا جہیز لے کے آئی؟ کوئی نہیں لے کے آئی. 2 کپڑوں میں آئی, یا کسی کوئی لے کے آئی تو تھوڑا کوئی اپنے بستر 1 4 اتنا ہی لے کے آئی. جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرمایا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ, تو آپ نے ان کو کیا دیا؟ صرف وہ ان کی اپنی زندگی کی موجودہ ضروریات دی. وہ ایک بستر دے دیا, ان کے جو ہے نا کوئی 2 سوٹ کپڑوں کے دے دیے, اور ایک چکی دے دی جس کے اندر انہوں نے دانے وغیرہ پیس کے. دیکھیں میں معافی چاہتا ہوں, مجھے جہاں تک جس چیز کا نالج ہے, آپ نے چکی کے متعلق فرما دیا کہ چکی اللہ کے رسول نے نکاح کے وقت نہیں دی. یہ باقاعدہ ہے کہ یورپ کے اندر ایک ڈاکٹر نے مسلم ڈاکٹر کو سوال کیا کہ تمہارے نبی نے اپنی بیٹی کو چکی کس وقت دی اور کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو آٹا پیسنے کو کہا کہ ابھی تک تم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جہادیدہ نہیں بنے, مینٹو کو تمہارے پاس فہم نہیں ہے اتنا. اصل میں جہاں تک یہ نالج میں بات پہنچے نا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش قریب تھی, تب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو چکی دی.
آپ دیکھیں یہ پرانے گھروں میں یہ چلتا تھا کہ ہماری والدہ بھی چلاتی رہی ہیں کہ عورت سے باقاعدہ گھروں کے کام پوچھا وغیرہ تپڑی وغیرہ پھروائی جاتی تھی جب بچہ پیدا ہونے والا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ کام کرنے کی وجہ سے نا بچے کی صحت برقرار رہتی تھی اور عورت کے لیے بچہ پیدا کرنا آسان ہوتا، آسانی ہوتی ہے، ولادت میں آسانی ہوتی تھی. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی لخت جگر سلام اللہ علیہا کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا کو اس وقت چکی دی تاکہ میری بیٹی کے لیے یعنی میرا نواسا ہے جو حسن ہے اس کی پیدائش میں آسانی پیدا ہو جائے. یہ سب سے علامہ صاحب ایک اور بات بھی ہے نا جی کہ یہ جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے موقع پر بھی جو سامان دیا گیا تھا، جس کی آج کل لوگ جو جہیز دینے والی مثال دیتے ہیں اور اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، دلیل کے طور پر کہ یہ دیکھیں جہیز کا ثبوت ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ سامان کس کی طرف سے آیا تھا. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بھی لاؤ بھائی کچھ چیز ہے تو لے کے آؤ، وہ زیرہ لے کے آئے تھے، جو زیرہ پھر خریدی تھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ زیرہ کی جو قیمت تھی وہ لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیرہ کی قیمت سے ہی وہ سارا سامان خریدا، ہلکا پھلکا لوٹا اور مصلی وغیرہ اور ایک چار پہ بالکل. اور دوسری بات ایک اور یہاں پر میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حیثیت کیا تھی، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہی تھے. بالکل. ابو طالب کی جو اولاد تھی ان میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پالا تھا اور ان کو سارا اپنے گھر کے اندر رکھا شروع سے ہی. تو چونکہ بلکہ اصل کفارت ابو طالب کے گھرانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ وہ گھر میں ہی تھے، آپ نے ان کو پالا تھا، تو بطور بیٹا بھی تو نکاح آپ نہیں کرنا تھا ان کا، آپ بیٹے کے طور پر ان کو چونکہ پالا تھا. تو اب وہ اس لیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے تو وہ تو بیٹی کی طرف سے دینا تھا. آپ کے چچیرے بھائی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے، لیکن سمجھے کہ وہ آپ کے ہاں پالے آپ نے تھا. ظاہر بات ہے کہ وہ ہے تو غیر محرم ہی تھے نا، حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو غیر محرم تھے نا، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کا نکاح تو کرنا ہی تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس سے بہتر سمجھے نہیں کہ میں اس کو اپنی لگتے جگر اس کی خدمت میں دے دوں. بالکل. سب سے بڑی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. بس یہ مجھے ایک شبہ تھا، میں نے معاذ اللہ جو ہے نا آپ کے نالج کی اپنی بات ہے، علامہ صاحب کے تو بات جہیز کی کر رہے ہیں نا کہ جہیز کی بات ہے، جہیز تو ثابت نہیں ہے. اور یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا ہے وہ بھی حضرت علی رضی کرم اللہ وجہ ہونا، یعنی اس کا مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذمہ داری مرد کی ہے نہ کہ عورت کے والدین کی ہے. لیکن وہ صرف مجھے ایک شبہ تھا چکی کے حوالے سے کہ چکی کا اصل مقصد دینے کا اپنی بیٹی کو کیا تھا، تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ پیدائش کس طرح ہو سکتی ہے اپنی. اب جس طرح یہ ڈاکٹرز حضرات پریشان کرتے نہیں جی سے کوئی کام نہیں کروانا، تم نے یہ نہیں کرنا، بس لیٹ جاؤ. وہ پھر سب سے زیادہ بچہ جو ہے نا ڈاکٹروں کا سب سے بڑا حملہ کیا جی، بڑا آپریشن کر دو. بالکل. وہ آج کل جتنی عورتیں سکون کرتی ہیں نا دوران حمل، اتنا ہی ولادت کے وقت وہ تکلیف میں ہوتی ہیں اور بالآخر پھر وہ مجبور ہو جاتی ہیں آپریشن کروانے پہ. اور پھر اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہی ڈاکٹر جو ان کو کہہ رہا تھا سکون کو. اور اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ مرد کو اور عورت کو. کہ ایک بچوں کے بعد جب مرد جو ہے نا وہ اس چیز میں تکلیف میں رہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی میں سے سمجھے کہ سب کا مرد بے دخل ہی ہو گیا بیچارہ، کہ جو جس کے اندر حصہ اور موجود ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے. جی علامہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہی چیز ہے کہ جب بچے کی ولادت کا ٹائم ہوتا ہے، عورت حاملہ ہوتی ہے، اس کو سکون سے بٹھا دیتے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا. یہی بات ہے. حالانکہ بات یہی ہے کہ جب حمل کی کیفیت ہو تو عورت کو کام کاج کرنا چاہیے متحرک. اللہ کے نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اپنی بیٹی کو تحفۃً گفٹ دے دی نا چچی تک میری بیٹی تکلیف میں نہ رہے. تو باپ گفٹ دے سکتا ہے وہ کبھی بھی، لیکن اس کے لیے متعین نہیں کہ وہ نکاح کے وقت دے سکتا ہے. جہیز کے حوالے سے تو سب سے ہمارے لیے بڑی بات پیغام یہی ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، صحابیات ہیں، کہ ان کی سیرت کو دیکھا جائے وہ کیا جہیز دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا. صرف ان کی ایک ضرورت، وہ بھی جیسے آپ فرما رہے ہیں نا ان کے خاوند حضرات اپنے گھر میں جاتی، وہی کچھ ہوتا. ناظرین سمجھ لیجئے، مجھے جو ابھی تک یہ دو مہمانان گرامی جو عظیم ہستیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب ہیں، علامہ کرم سعیدی صاحب ہیں، ان کی گفتگو اور قرآن و حدیث کے تناظر اور سیناریوں میں جو سمجھ آتی ہے، طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح میں ایک بنیادی وجہ غصہ ہے، بے جا فضول غصہ، عدم برداشت، عفو درگزر کا مظاہرہ نہ کرنا، انہیں ٹالرنس بالکل ہے ہی نہیں. اور دوسری شرح جو ہے وہ ساس اور بہو کے جھگڑے وغیرہ، لیکن اس میں جو ہے وہ لڑکی کی ماں کی مداخلت بھی اور سب کچھ بھی رہتی ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ آ جاتی ہے
کہ جو بیجا اور فضول مداخلت ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ جہیز کا نجائز ڈیمانڈ ہے. جو جہیز نجائز لڑکی والوں پر بوجھ ڈالا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ پیدائش کے بعد بیٹی کی تعلیم و تربیت میں باپ کھپ جاتا ہے اور وہ اپنی پال پوس کر بیٹی اس کو دے رہا ہوتا ہے اور وہ پھر اس کے ساتھ اسے سامان مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا میری مرضی کا نظریہ خاندان نظام کو توڑ دیتا ہے؟ سوال تو بن گیا میری مرضی یعنی میرا جسم ایگو، میری مرضی کا. میرا جسم میری مرضی. یہ جیسے عورتوں کی بات تھی یہ پیچھے جی میرا جسم میری مرضی. تو میں تو بھی یہ کہتا تھا کہ کوئی مرد چلا جائے اور وہ ان کو نوچنا شروع کر دے اور جب یہ اس پر وہ کیس ہو تو وہ کہے میرا جسم میری مرضی. کہ میرا بھی تو دل کرتا ہے نا، جیسے یہ کہتی ہے نا میرا جسم مرضی میری مرضی، کہ میں کسی کو چاہوں تو ملوں کسی کو چاہوں تو نہ ملوں. اس طرح مرد کا دل چاہے تو وہ جب مرضی عورت کو پکڑ لے اور کہ جی میرا جسم میری مرضی، میرا بھی تو دل. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا کیا میری مرضی کا نظریہ یعنی وہ خاندانی نظام کو توڑ رہا ہے. جی یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، ہاں جی یہ تو پھر شریعت کے خلاف ہے بالکل. کہ عورت جو چاہے پھر اپنی مرضی سے کرے، بلکہ عورت ہے یا مرد ہے بالکل. اپنی مرضی نہیں بلکہ شریعت کی مرضی، اللہ شریعت کی کی مرضی. اطاعت. جو جسم کس نے ادا کیا ہے اس کا امانت کس کی؟ اللہ کی. جی جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ہم اس کے تابع چلنا ہے، بالکل وہ فرما برداری کرنا ہے. اگر اپنی مرضی کریں گے تو پھر تو یہ شیطان کا راستہ ہے. شیطان کا راستہ. شیطان ہمیں کہے گا کہ اپنے نفس کی مانے، نفس ہمیں ہمیشہ ہی گناہ کی طرف برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. نفس کے پجاری بننا. اور جب یہ چیز آ جاتی ہے پھر اس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. پھر عورت کہتی ہے میں جو کہوں گی وہ ہوگا، مرد کہے گا نہیں میں جو کہوں گا وہ ہوگا. حالانکہ بات مرد کی مانی جاتی ہے الرجال قوامون علی النساء، لیکن عورت کی بات بھی جہاں تک حق ہے ضرورت ہے مانی جاتی ہے. لیکن جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عورت کی زیادہ تر جو ہے نا غلبہ اسی کا چل رہا ہے. یعنی میرا اسی کی جسم مانی میری جاتی مرضی ہے. میں جہاں تک میں سمجھاؤں ایک بازارو عورت کی تو یہ لینگویج ہو سکتی ہے مگر شریف اور حسب نسب والے خاندان کی عورت کی یہ لینگویج نہیں ہو سکتی. بہرحال ممکن ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اس کے بارے میں مزید تشریح جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب ہماری رہنمائی فرما دیں. محترم علامہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میری مرضی میاں کہے میری مرضی، بیوی کہے میری مرضی، ساس کہے میری مرضی، سسر کہے میری مرضی، ہر ایک اپنی اپنی مرضی چلانا شروع کر دے تو پھر ہم گھر نہیں چلا سکتے. یا مرضی چلا لیں یا گھر چلا لیں. گھر کیسے چلتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وشاورہم فی الامر، ہر معاملے کے اندر مشاورت. جہاں پر دیکھے خاوند کہ میری بیوی کی بات مجھ سے زیادہ بہتر ہے وہ اس کی بات کو قبول کرے اور گھر کے اندر وہ فیصلہ کر لے. اور جہاں پر دیکھے بیوی کہ میرے خاوند کی بات مجھ سے زیادہ بہتر ہے اور ہمارے مفاد اور بھلائی کے لیے ہے تو اپنی انا کو سامنے لانے کی بجائے ضد اور ہٹ درمی کی بجائے اپنے خاوند کی اطاعت کرے. اور خاوند کی اطاعت تو پھر اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں بڑی کہی ہیں عورت کے لیے. اذا نظر الیہا سرتہ، جب وہ خاوند اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اس کا حلیہ، اس کا انداز، اس کا اٹکیلیاں ایسی ہوں کہ خاوند کو دل لگی اس کے ساتھ ہو. اور وَإِذَا أَمَرَهَا اطاعتہ، جب خاوند اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب خاوند گھر میں موجود نہ ہو تو اپنے گھر کی، اپنے خاوند کی عزت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے. تو یہ 3 بڑی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اس میں یہ وَإِذَا أَمَرَهَا اطاعتہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے جو جنت کے 8 دروازے جس عورت کے لیے کھلنے کی خوشخبری دی ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کیا کام کرنے ہیں. ایک تو نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، پھر رمضان کے روزے رکھنے ہیں، بالکل، اور وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے. اب اللہ کہتے ہیں خاوند کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خاوند کی اطاعت. اب کیسے عورت کہہ سکتی میری مرضی؟ اور پھر دوسری بات ہے یہ جو ایک نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، مارچ آ گیا، اب یہ چلنا ہے کام، یہ بھی خواتین کا عالمی دن آ رہا ہے. تو اب دیکھیں نا میرا جسم، کیا یہ جسم میرا ہے؟ پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے نا، جسم میرا ہے؟ نہیں میرا نہیں ہے. میں تو اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، میں تو اپنا قدم نہیں ہلا سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مرضی کے بغیر. میں تو دیکھ نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. یہ تو اللہ رب العالمین کی امانت ہے میرے پاس. بول نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. تو جب یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے تو میری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جسم میرا اللہ کی امانت ہے اور اس پر اللہ کا حکم چلے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا، ان کی مرضی چلے گی. یہ نعرہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے. نہ جسم ہمارا ہے نہ مرضی ہماری ہے، اور کر کے دکھا لے مرضی. میرا رب جو ہے وہ تو قادر ہے
کتنی بار انسان مرضی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، گھروں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہیے، اپنی انا اپنی مرضی کو آگے رکھنا اور دوسروں کی مشاورت یا دوسروں کی بات کو ریجیکٹ ہی کرتے رہنا یہ ایک درست رویہ نہیں ہے. درست رویہ یہ ہے کہ مل جل کر، جیسے شروع میں علامہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ یہ دو تارے ہیں، تو یہ بھی ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو پہیے اس وقت تک صحیح چلتے رہتے ہیں جب صحیح ہوں دونوں، اور اگر اس کے اندر کسی ایک بھی پہیے کے اندر خرابی آ جائے گی تو گاڑی نہیں چلے گی. ایک ٹائر پنکچر ہو جائے دوسرے بالکل صحیح ہوں تو گاڑی چل سکتی، کبھی بھی نہیں چل سکتی. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے یہاں حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے حلال، کیونکہ کسی وقت ہوتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے، کسی وقت ایسا مسئلے بن جاتے ہیں کہ طلاق کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتی. یعنی یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ طلاق ہمیشہ زحمت ہی ہے، بسا اوقات طلاق رحمت بھی ہوتی ہے. یعنی عورتوں کے لیے کئی بار رحمت بن جاتی ہے، کئی بار مرد کی جان چھوٹ جاتی ہے کسی ایسی عورت سے کہ جس سے اس کی جان چھوٹنی ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے طلاق صرف زحمت ہی نہیں بسا اوقات رحمت بھی ہوتی ہے. وہ جیسے علامہ صاحب نے دو تارے، اگر دو تارے غلط جڑ جائیں تو لازمی بات ان کو کھولنا تو ضروری تھے، الگ الگ کریں گے تو پھر نہیں تو بربادی اور دھماکہ تو ہے ہی. اچھا جی، کیا ماں باپ اپنی ایگو آنا کی وجہ سے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ یعنی بعض وہ ہوتا ہے نا کہ ادھر لڑکی کے ماں باپ اور ادھر لڑکے کے ماں باپ. بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے، ماں باپ کے اندر انا ہو جاتی ہے. انا کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ بیوی کا مرید بن گیا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، سنتا ہی نہیں ہے. اسی انا کی بنا پر وہ پھر ان کا رشتہ توڑوا دیتے ہیں. اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے جو بچی کے یعنی میکے ہوتے ہیں یعنی خاوند کے سسرال، وہ کہتے ہیں کہ تیرا بندہ تو ہماری عزت نہیں کرتا، بات ہی نہیں سنتا، لہٰذا تو اس کو جو ہے نا اپنے ماتحت کر، ہماری بات سنے. اسی انا کی وجہ سے بھی بچی کو ابھارتے ہیں، ان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے نا خاوند کی ماں باپ ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں بچی ہماری بات نہیں مانتی، ہمارا حکم کتاب نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچی ہمارے ماتحت رہے، ہماری غلامی میں رہے، تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں. بعض ایسے ہی ماں باپ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت غلط نظریہ ہے، بلکہ اس عورت کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے خاوند کی خدمت کرے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے ہماری بہو ہمارا بیٹا آپس میں خوش رہیں، ہماری خوشی اسی میں ہے. ہاں بالکل. تو جیسے کہ وہ ڈاکٹر صلی اللہ فاروقی صاحب فرما رہے تھے کہ 3 احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب عورت کو اس کا شوہر حکم دے تو وہ اس کی اطاعت فرما برداری کرے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے معاملات کو تم اتنا زیادہ سنجیدہ نہ لو، لیکن میرے ماں باپ کی خدمت کرو یا ان کو کھلاؤ پلاؤ، آخر ان کی زندگی کب تک ہے، تم اپنے ماں باپ کی بھی تو خدمت کرتی تھی، تو یہ بھی پھر عورت کے لیے ماننا فرض ہے. بالکل. اس لیے کہ تو بات جو ہم نے ابھی کر دی نا وہ ہے بات کہ ماں باپ سمجھے. دیکھیں جب اس کو ساس سسر سمجھے گی. اچھا علامہ صاحب مجھے اختلاف ہے یہاں پر، یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں نا ان کا بھی معاشرے پہ بڑا اثر مرتب ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں ساس سسر نند بھابی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی اصطلاحات ہندوؤں کی طرف سے آئی ہیں کہ جس کو سنتے ہی نا ایک عجیب سی نفرت ہوتی ہے. ساس کا جو ایک روپ بنا کے پیش کیا گیا کہ شاید کوئی ڈائن ہوتی ہے، اور پھر جو ہے بہو یہ جو ایک ایسی چیز آتی ہے کہ اس کو میں نے ہر صورت اپنے انڈر کرنا ہے. کی حدیث نہیں ہے کہ یہ ماں ہے، وہی عرض کر رہا ہوں نا اصل. ہاں جی بالکل. یہ جو اصطلاحات ہے نا اس کی بجائے ماں باپ اور بہن بھائی کی اصطلاحات ہونی چاہیے. لڑکی لڑکے کے والدین کو اپنے والدین سمجھے، اور اسی طرح لڑکا لڑکی کے والدین کو اپنے والدین سمجھے، اور پھر اسی طرح ایک دوسرے کی عزت ادب و احترام کرے جس طرح اپنے والدین کرتے ہیں. جیسے اپنے والدین کی خدمت فرض ہے کہ نہیں ہے، تو ایسے ہی لازمی بات ہے وہ بھی اپنے والدین بن گئے جب شادی ہو کے آ گئی. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں لڑکے کے والدین لڑکے پر تو ان کی خدمت فرض ہے بالکل، اور لڑکے کی بیوی پر لڑکے کی خدمت فرض ہے. تو ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی اس پر ان کی خدمت فرض ہے. یہ جو آج کل فلسفہ چل رہا ہے نا جی وہ لڑکی کی جو سسرال ہے سسر ساس ان کی خدمت اس پہ فرض نہیں ہے، یہ بالکل غلط فلسفہ چل رہا ہے. اس فلسفے نے بھی گرتباہ بلکہ یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق تو نہیں مجھے بالکل. اور یہ فلسفہ گرتباہ کر رہا ہے. وہ کہتی ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے مرتے ہیں تو بھائی کیسے ذمہ داری نہیں ہے آپ کی؟ آپ اس گھر کا فرد بن کے آئی ہیں، وہ بھی اس گھر کے افراد ہیں، ٹھیک ہے. یا تو اپنے خاوند کو کہے نا اتنا کمائے کہ وہ آپ کو الگ گھر لے کے دے، اور اپنے والدین کا جو ہے نا وہ گھر الگ ہو، ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر میں پھر والدین اگر بوڑھے ہیں تو ان کے لیے کوئی نوکرانی رکھ کے دے تاکہ ان کی خدمت کرے، اس پر تو فرض ہے. اور پھر اس کے لیے اپنے والدین کے پاس ہر روز جانا فرض ہے. ہاں جی. یا تو اتنا کمائیں، پھر کمایا بھی نہیں جاتا، حق بھی وہاں سے لینا، حصہ بھی اچھا جی ساڈا حصہ دیو گھر چوں،
لینا بھی انہیں سے اور ان کی خدمت بھی فرض نہیں ہے، تو پھر کیسی اور خدمت میں فرض یہی ہے؟ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جی بالکل. وہ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ تھا طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، اور اس میں ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ عمل نہ ہو جو اللہ کو سب سے ناپسندیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ آپ کا میزبان عالم رمضان پروگرام کے ساتھ محمد سلیمان حاضر ہوگا. آج کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.